فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. محمد وآل محمد صلوات. صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو
الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملن جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن صالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فحبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منير ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أكملني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله فقال النبي صلى الله عليه وآله
والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. الله اٹھو سکینہ چلے کربلا اٹھو سکینہ چلے کربلا زندان سے جاتا ہے اب قافلہ
چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پیمانے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے شاہزادی تمہاری قسم نہ رکھوں گی باہر میں زندہ کے قدم، سفر کی اب ہوتی ہے تیاریاں، اماری میں بیٹھے ہیں اہل حرم، غربت کا میری تمہیں واسطہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، مجھے یاد اصغر کی ہے بے کسی، لحد سے جو وہ میت نکالی گئی، اکیلے میں رہنے نہ دوں گی تمہیں، بھروسہ نہیں شامیوں کا کوئی، رہتے ہیں چاروں طرف اشکیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، زندہ سے جاتا ہے اب قافلہ، اٹھو سکینہ چلے کربلا، یہ شامی کہاں تم کو بہلائیں گے، تمہاری لحد پر نہیں آئیں گے، رہے گا اندھیرا ہی زندان میں، حرم جب یہاں سے چلے جائیں گے، کون آئے گا پھر جلانے دیا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، چھوٹی سی تربت پیمانے کہا، اٹھو سکینہ چلے کربلا، دریا کی طرف دیکھ کے زینب نے دی صدا، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، دریا کی طرف دیکھ کے زینب نے دی صدا، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ،
پانی تو نہیں اشک ہی پیتی ہے سکینہ، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، پانی کے لیے نہر پہ پہنچے جو چچا جان، پانی ابھی آ جائے گا نہ ہونا پریشان، بچوں کو یہ امید دلاتی ہے سکینہ، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، جھکتا ہے علم یاس سے تکتی ہے سکینہ، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، بیٹی کا جگر کٹ گیا سر بابا کا دیکھا، دربار میں جب سر کو چھڑی سے گیا مارا، بابا کے کٹے سر کو بلاتی ہے سکینہ، پانی تو نہیں اشک ہی پیتی ہے سکینہ، جھکتا ہے علم یاس سے تکتی ہے سکینہ، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، کچھ دل میں خیال آیا تو کوزے کو ہٹا کر لوٹ آئے چچا جان یہ ہاتھوں کو اٹھا کر، سوکھے ہوئے لب سے دعا کرتی ہے سکینہ، پانی تو نہیں اشک ہی پیتی ہے سکینہ، جھکتا ہے علم یاس سے تکتی ہے سکینہ، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، پھر یوں ہوا زندان میں سر بابا کا آیا، منہ پہ رکھا منہ اپنا تو ہونے لگا گریا، اب آخری سانسوں میں ہے مرتی ہے سکینہ، پانی تو نہیں اشک ہی پیتی ہے سکینہ، جھکتا ہے علم یاس سے تکتی ہے سکینہ، عباس سے کہہ دے کوئی پیاسی ہے سکینہ، محمد وآل محمد صلوات۔
بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو ننھی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو اور خود میں دیتی ہوں تمہیں خود میں دیتی ہوں تمہیں نوچو نہ یوں میرے کو نرنی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو ارے مجھ کو اتنا تو بتا دو کہ بگاڑا کیا ہے ہر ایک بیمار سوا میرا سہارا کیا ہے میرے صدموں نے جھکا میرے صدموں نے جھکا دی ہے جوانی میں کمر نرنی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو اور میں تو کہتی ہوں زباں کے دوست نہ لے آؤ مجھ کو منظور ہے بابا سے ایسے ملواؤ ارے ساتھ بابا کے کروں ساتھ بابا کے کروں کہ میں خوشی سے یہ سفر نرنی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو نرنی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو اور کیا خدا نے نہیں دی تو کو کوئی اولاد اپنے بچوں کی سنی تم نے نہیں ہے آخر اس لیے ہوتا نہیں اس لیے ہوتا نہیں میرے یہ رونے کا اثر نرنی زہرا ہوں ذرا سمجھو ایسے نہ مارو ایسے نہ مارو خود میں دیتی ہوں تمہیں خود میں دیتی ہوں تمہیں نوچو نہ یوں میرے کو
ہوئے نین زہرا ہوں ذرا سمجھو میرے مولا کرم ہو کرم 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 جز ہمیشہ ہے کرب و بلا جز ہمیشہ ہے کرب و بلا اور کوئی نہ ہو ہم کو غم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم اے میرے آٹھویں مرتضیٰ کوئی ایسا بنے سلسلہ تیری مشہد میں ہو حاضری میں بھی بن جاؤں زائر تیرا تیری چوکھٹ پہ سجدہ کروں دیکھ لوں میں بھی باب رم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم یا رضا ابن مشکل کشا دولت رزق کر دے عطا ختم ہو سارے رنج و الم المدد زیغم مرتضیٰ التجا ہے بنام علی اپنے منگتے کا رکھ لے بھرم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم آئیں گے حاضری کے لیے اب ملائک بھی صبح ہو مساء چھائے گی رحمتوں کی گھٹا خوب برسے گاب رے وفا بس یہی سوچ کر یا رضا نصب گھر پہ کیا ہے علم میرے مولا کرم ہو کرم میرے مولا کرم ہو کرم دفعتاً مجھ کو نیند آ گئی خواب میں آئے مولا رضا مسکرا کر کہا
مرحبا خوب اچھا قصیدہ لکھا اس قدر نہ پریشان ہو تم کو مشہد بلائیں گے ہم میرے مولا کرم ہو کرم 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 لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المسنومين المنتجبين الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال علي بن موسى الرضا عليه الصلاة والسلام من جلس مجلسا يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب درود بھیجے محمد و آل محمد پر شب 17 ماہ سفر ایک روایت کے مطابق شب شہادت سامن الحجج ضامن آہو امام رضا علیہ السلام کی شب شہادت ہے آپ کی شہادت کی کئی تاریخیں ہیں ان میں سے ایک آج کی شب اور ایک 29 سفر یعنی آخر سفر تو آج کی اس مجلس کا عنوان امام رضا علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے ہے کہ آج امام کے حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے اس سے پہلے امام کی ہی ایک حدیث کو سرنامہ کلام کے طور پہ قرات کا شرف حاصل کیا کہ جس میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ من جلسا مجلسا یحیی فیہ امرنا کہ جو شخص ایسی مجلس میں بیٹھے مجلس سے مراد یہ مجلس نہیں مجلس سے مراد ہے کہ جہاں بیٹھا سٹنگ ایسی سٹنگ ایسی بیٹھک کہ جہاں پہ جو ہے وہ یحیی امرنا جہاں پہ ہمارے امور کو زندہ کیا جائے تذکرہ کیا جائے گفتگو کی جائے ہمارے متعلق ہمارے امر کے متعلق اس کا فائدہ کیا ہے کہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس دن اس شخص کا دل مردہ نہیں ہوگا کہ جو اپنی بیٹھک میں اپنی سٹنگ میں اپنے گیٹ ٹوگیدر میں ائمہ علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر کہ امام علیہ السلام سن 11 ذیقعدہ سن 148 ہجری مدینے میں آپ کی ولادت بسعادت ہوئی اور 17 صفر یا 29 صفر سن 200
3 ہجری میں آپ کی شہادت، خراسان جو آج مشہد کہلاتا ہے، شہادت ہوئی آپ کی۔ 55 سال آپ نے عمر مبارک پائی اور 20 سال امامت کے فرائض انجام دیے۔ 17 سال مدینے میں آپ نے امامت کے فرائض انجام دیے، اور 3 سال آپ کی زندگی کے جو آخری 3 سال تھے وہ آپ کو لے جا کے مشہد کے اندر جو ہے وہ نظر بند کر دیا یا قید کر دیا، جو بھی کہا جائے۔ تو 3 سال آپ اپنے خانوادے سے بالکل لا تعلق رہے، اور بال بچوں کی بھی کو بھی اطلاع نہیں تھی کہ ہمارے امام کس حالت میں، اور نہ امام کو یہ اطلاع تھی کہ مدینے میں کیا حالت ہے۔ 20 سال کی اس امامت کے 10 سال جو ہیں وہ آپ نے اپنے بابا کے قاتل یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قاتل ہارون رشید کے زمانے میں گزارے، اور باقی کے 10 سال جو ہے وہ آپ نے ہارون رشید کے بیٹے مامون رشید کی خلافت کے دور میں گزرے۔ دونوں دشمن اہل بیت، چاہے باپ ہو چاہے بیٹا ہو، چاہے ہارون ہو چاہے اس کا بیٹا ہو، دونوں دشمن اہل بیت۔ امام علیہ السلام نے اس ایسے دنوں میں امام کی اگر آپ سیرت اٹھا کے دیکھیں تو امام کے بہت سارے مناظرات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ امام علیہ السلام کی اگر زندگی سیرت کو آپ کتابوں کے اندر مطالعہ کریں تو آپ کے لیے بات واضح ہو جائے گی کہ امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں قرآن کے ذریعے سے، احادیث کے ذریعے سے، سیرت کے ذریعے سے، عمل کے ذریعے سے اپنے ماننے والوں کو اور غیروں کو امامت سمجھائی، بتائی، دکھائی۔ قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا کہ دیکھو امام کیسا ہونا چاہیے، رسول کی حدیثیں پڑھ کے بتائیں، معجزات دکھائے، مناظرات کر کے بتایا کہ دیکھو علم کس کے پاس ہے۔ تو اصل مسئلہ اگر آپ امام کی سیرت اٹھا کے دیکھیں، اور آج جو میں حدیث پڑھوں گا اس میں بھی آپ اس چیز کو ملاحظہ کریں گے کہ اصل مسئلہ جو ہے نا وہ رسول اللہ کے بعد، اگرچہ یہ مسئلہ تو رسول اللہ کے زمانے میں ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس میں جو جوش آیا وہ رسول اللہ کی شہادت کے بعد آیا، اور وہ تھا مسئلہ امامت، کہ یہ مسئلہ امامت اتنا اہم مسئلہ تھا کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو کیا کہہ کے مخاطب کیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یعنی اللہ کے نبی نے 23 سال اللہ کی خاطر پتھر کھائے، اپنا وطن چھوڑا، اتنے اپنے اصحاب کا خون دیا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے جو ہے نا وہ امامت کا اعلان نہیں کیا، ولایت کا اعلان نہیں کیا، تو فَإِن لَمْ تَفْعَلْ بَلَّغْتَ فَمَا لِلرِّسَالَةِ، تم نے تو گویا رسالت کے کام کو انجام نہیں دیا۔ اور یہ ولایت اتنا اہم پیغام تھا۔ سورہ قرآن کے اندر ارشاد فرما رہا ہے پروردگار عالم کے سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم عنقریب تمہارے اوپر ایک بھاری بات جو ہے وہ تمہیں بیان کریں گے۔ تفاسیر میں جا کے دیکھیں کہ قولاً ثقیلہ کیا ہے، یہی آپ کو ملے گا کہ یہاں پہ بھی ولایت کا تذکرہ ہے کہ ولایت اتنی اہم ہے، کیونکہ رسول اللہ کے کوئی اولاد ذکر نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، تو کفار اور منافقین اس بات پہ خوش تھے کہ یہ تو نبی چلا جائے گا، اس کے جانے کے بعد نہ اس کا بیٹا ہے تو یہ آگے اس دین کو کوئی نہیں چلا پائے گا۔ لیکن جب ولایت کا اعلان ہو گیا تو قرآن کی آیت جو قرآن نے بیان کیا کہ کفار جو ہے مایوس ہو گئے، اور وہ سارے متحد ہو گئے کس کے لیے؟ امیر المومنین کے خلاف، جنہوں نے آ کے غدیر میں سب سے پہلے جو بخن بخن لکا ابن ابی طالب کہا، وہی سب سے زیادہ جو ہے مخالف ہو گئے۔ اور رسول اللہ کے جانے کے بعد اگر آپ دیکھیں تو شہزادی کے گھر کو جلایا، امیر کائنات فاتح خیبر و خندق کی گردن میں رسی ڈال کے کھینچ کے لے گئے،
سب سے پہلا نسل ابو طالب کا شہید، فاطمہ کا لال علی کا بیٹا حضرت محسن شہید ہوئے. تو یہ مصائب کا سلسلہ جو شروع ہوا اس کی وجہ کیا تھی؟ اگر مسلمانوں کے گھروں میں دولت آئی تو علی کی وجہ سے آئی نا، ورنہ خیبر سے پہلے ایک کھجور ہوتا تھا 7 کھانے والے ہوتے تھے. لباس اتنا ہوتا تھا کہ ایک پہن کے اس کو نماز پڑھتا تھا، اتارتا تھا تو دوسرا نماز پڑھتا تھا. یہ تو علی تھے کہ جنہوں نے جب خیبر فتح کیا تو کلہاڑی سے کاٹ کے لوہا سونا جو ہے وہ مال غنیمت میں تقسیم ہوا. اور وہی علی کہ جب خیبر سے واپس آئے تو سارے فقیر غنی ہو گئے، اور علی جب گھر آئے تو ایک ڈھیلا سونے کا علی کے پاس نہیں تھا. آتے آتے راستے میں سارا مال تقسیم کر دیا. تو جس کے اتنے احسانات ہوں اسلام اور مسلمین کے اوپر، انسان تو احسان کے ذریعے سے مرغوب ہوتا ہے نا. آپ کا اگر میرے اوپر کوئی احسان ہوگا تو میں آپ کا لحاظ کروں گا نا، بھائی اس نے میرے برے وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، آج اس کا برا وقت ہے میں ساتھ دوں گا. لیکن امیر المومنین کی زندگی میں اتنے احسانات امت مسلمہ کے اوپر، اور امت مسلمہ کا رد عمل کیا کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد گھر جلا دیا، بیٹا شہید کر دیا، گردن میں رسی ڈالی گئی. آخر اس کی وجہ کیا تھی؟ کیا رسول اللہ کے جانے کے بعد امیر المومنین نے مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیا امیر المومنین نے خیبر میں بٹے ہوئے سونے کو واپس لینا شروع کر دیا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا. پھر کیا تھا؟ مسئلہ اصل میں تھا ولایت کا اور امامت کا، کہ یہ ولایت اور امامت کی دشمنی تھی کہ جو علی سے بھی نکالی، فاطمہ سے بھی نکالی، امام حسن سے بھی نکالی. قتل امام حسین پر کربلا میں یہی تو کہا تھا نا کہ اے حسین ہمیں تم سے کوئی بغض نہیں ہے، لبغض ابی، تمہارے باپ سے جو دشمنی ہے نا اس کا بدلہ نکال رہے. یعنی یہ جو کربلا کی جنگ ہے یہ امامت اور ولایت پہ جنگ ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین اصلاح کے لیے نکلے تھے، کس کی اصلاح کے لیے نکلے تھے؟ جو کربلا کے میدان میں امام حسین کے مخالف تھے، کیا وہ بے نمازی تھے؟ وہ تو اتنے بانمازی تھے کہ جب امام حسین کے سینے کے اوپر شمر بیٹھا تھا امام عالی مقام کی گردن کو تن سے جدا کرنے کے لیے، تو لشکر یہ کہہ رہا تھا کہ اے شمر جلدی کر، ہماری عصر کی نماز قضا ہو رہی ہے. ان سے زیادہ نمازی کون تھا؟ حافظ قرآن لشکر کے اندر عمر سعد کے، قاری قرآن لشکر کے اندر، اصحاب رسول اور ان کی اولادیں سامنے والے لشکر میں، نمازی، پرہیزگار، نماز شب پڑھنے والے. جو دشمنی تھی وہ امامت کی تھی. اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں جو کام کیا وہ یہی کام کیا کہ امامت کو بچایا، ولایت کو بچایا. اس کے بعد سارے ائمہ نے یہی کام کیا. اور آج جو میں آپ کے سامنے حدیث پڑھ رہا ہوں، حدیث بہت طولانی ہے، اس لیے جو ہے وہ میں شاید وقت نہ مل سکے، پوری نہ پڑھ پاؤں، تو خاص جگہوں سے جو ہے وہ آپ کے سامنے اس حدیث کو پڑھوں گا. کہ دیکھیں ایک دفعہ ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے امامت کے مطالب کو بیان کروں، فرائض کو بیان کروں، امام کی امامت کے منصب کی قدر و منزلت کو بیان کروں، وہ بات الگ ہے. لیکن ایک دفعہ جب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے امامت کے فضائل بیان ہو تو اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ایک اناڑی کھانا بنائے اور ایک بہترین کھانا بنانے والا کھانا بنائے، دونوں کے ٹیسٹ میں فرق ہوگا. تو آج امامت کی تعریف خود امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان ہوگی. صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر. امام علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خراسان بلایا تو امام علیہ الصلوۃ والسلام خراسان پہنچنے سے پہلے مرو ایک علاقہ ہے، وہاں پہ امام رکے. تو امام کے اصحاب، جمعہ کا دن تھا، امام کے اصحاب جو ہے وہ مسجد میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ امامت کے اوپر بحث کر رہے ہیں. اور آنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ لوگ مسجد میں بیٹھ کے جو ہے وہ امامت پہ گفتگو کر رہے ہیں. امام علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے. حدیث بہت طولانی، میں صرف منتخب جملات پڑھوں گا. امام مسکرائے
اور امام نے کہا کہ حل یعرفون قدر الامامت و محلها من الامت فیجوز فی اختیارہم، کیا یہ لوگ جو ہیں وہ امام کی قدر و منزلت کو جانتے ہیں کہ جو امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ اور جب یہ امامت کی معرفت نہیں رکھتے تو پھر یہ امام کو چن کیسے سکتے ہیں؟ یعنی آپ کو سامنے والے کو نہ امامت کے بارے میں پتہ ہے، نہ امامت کی قدر و منزلت پتہ ہے، گفتگو کر رہا ہے، اور کیسے تم جو ہے وہ انتخاب کر لو گے، اختیار کر لو گے؟ اس کے بعد امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان الامامت اجل قدرا، امامت جو ہے نا اس کی قدر بہت بالا ہے، وَأَعْظَمُ شَأْنًا، امامت کی شان بہت بلند ہے، عظیم ہے، وَأَعْلَى مَكَانًا، امامت کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ امام نے اس کی بات فرمایا کہ لوگوں کی عقل جو ہے نا وہ امامت تک نہیں پہنچ سکتی، یہ ان یبلغ الناس بعقولہم، امامت کی عقل جو ہے نا وہ نہ امام کی قدر کو جان سکتی، نہ منزلت کو جان سکتی، نہ ان کے مقام کو جان سکتی ہے، اور یہ لوگ اپنی رائے، اپنی آرا کے ذریعے سے امامت کو جو ہے وہ چن نہیں سکتے، امامت کو جو ہے وہ تعین نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو امامت کا مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی امام ایسا نہیں، چاہے امیر المومنین سے لے کے بلکہ رسول خدا سے لے کے زمانے کے امام تک، کسی بھی امام کی آپ سیرت اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو امامت کے بارے میں احادیث کثرت سے مل جائے گی۔ یعنی یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام کی موجودگی میں بھی پیش آتا رہا، تو سوچیے آج کا زمانہ کہ جب زمانے کے امام پردہ غیب میں ہے تو اس امامت کے مسئلے کے اوپر کتنے شبہات آئیں گے، اپنے ماننے والے جو ہے نا گمراہ ہو جائیں گے، غیروں کی بات چھوڑے، اپنے ماننے والے عقیدہ امامت سے جو ہے گمراہ ہو جائیں گے، اپنے ماننے والوں کا عقیدہ جو ہے نا وہ تو امام علیہ السلام تو انسانوں کی حالت کو جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، تو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو امامت کیا ہے، ان الامامت ہی منزلۃ الانبیاء، امامت جو ہے نا وہ منزلت انبیاء ہے، امام ووارث الاوصیاء، امام جو ہے وہ اوصیاء کا وارث ہوتا ہے، ان الامامت خلافت اللہ عز وجل، امام جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا خلیفہ ہے، تمہارے کہنے سے کوئی امام نہیں بن جاتا، امام جو ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، جس طرح اللہ اپنے نبی کو چنتا ہے، کوئی انسان کسی کو نبوت کے لیے نہیں چن سکتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ جب امام نے کہا نا کہ بمنزلۃ الاوصیاء بمنزلۃ الانبیاء، اس کا مطلب یہ کہ یہ منصوص من اللہ ہونا چاہیے، تمہارے انتخاب سے جس طرح نبی نہیں بن سکتا اور ولی نہیں بن سکتا، اسی طرح تمہارے انتخاب سے امام نہیں بن سکتا۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وخلافت رسول اللہ، اور امام جو ہوتا ہے نا وہ رسول کا خلیفہ ہوتا ہے، وہ مقام امیر المومنین، اور امامت جو ہے نا وہ امیر المومنین کا مقام ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس امامت کی پہلی کڑی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ وہ میراث الحسن والحسین، اور اس کے بعد امیر المومنین کے بعد یہ امامت کی میراث حسن اور حسین تک منتقل ہوئی، اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج آخری امام ہے۔ امام نے فرمایا کہ دیکھو امامت کتنی اہم چیز ہے، چاہے امام پردہ غیب کے اندر ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہو، لیکن امام کا وجود باعث برکت ہے۔ بہت ساری دلائل آپ سنتے رہتے ہیں نا، ائمہ علیہ السلام کی زبان سے علماء پڑھتے رہتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ پردہ غیب میں امام ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ امام نے کہا کہ سورج اگر بادلوں کے پیچھے چلا جائے تب بھی وہ زمین کو فائدہ پہنچاتا ہے، امام اگر پردہ غیب میں ہے تو کیا ہوا؟ تمہارے حالات سے واقف ہے، تمہاری پریشانیوں کو، کتنی پریشانیوں کو تم سے دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک شخص تھا جمگران کی مسجد میں گیا اور جا کے امام سے استغاثہ کرنے لگا، مولا اتنی پریشانی، اتنی مصیبتیں، آپ ظہور کیوں نہیں کرتے؟ آپ دیکھیں کتنی مصیبتیں ہمارے پاس آ رہی ہیں، آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے؟ تو کہتے ہیں مکاشفہ ہوا۔ مکاشفہ کیا ہوتا ہے؟ انسان نہ سونے کی حالت میں ہوتا ہے نہ جاگنے کی حالت میں۔ اس نے دیکھا کہ امام سامنے ہے، اس نے امام سے شکوہ کیا، مولا ظہور کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ہماری حالت دیکھیں، آج کے مومن کے بھی ذہنوں میں سوال آ رہا ہے نا، ادھر سے دشمنان اور کافر اور منافقین اور یہود و نصارہ سب مل کے حملہ کر رہے ہیں،
ایک مرتبہ کمزور ایمان والے کے دلوں میں شیطان آ کے وسوسہ ڈالتا ہے نا کہ کہاں ہے تمہارا منجی، کہاں ہے تم کو بچانے والا، کہاں ہے تمہارا امام وقت۔ شیطان یہ وسوسے دلوں میں ڈال رہا ہے، اور یہ آج نہیں ڈال رہا، یہ پہلے بھی ڈالتا تھا۔ تو امام زمانے سے اس نے شکوہ کیا کہ مولا آپ ظہور کیوں نہیں کر رہے، آپ مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہے؟ امام نے کہا کہ تم کیا سمجھ رہے ہو، ہمارا ظہور نہیں ہو رہا، اور اگر ہم پردہ غیبت بند ہو کہ ہم تمہاری مدد نہیں کر رہے؟ روز تمہیں کتنی مرتبہ مصیبتوں سے بچاتے ہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ دعائے افتتاح کے اندر جو کہا نا کہ دشمن زیادہ ہیں، ہماری تعداد کم ہے، اور دشمن زیادہ بھی ہیں اور سارے متحد بھی ہیں۔ دنیا میں دوسری جنگ عظیم میں یہودیوں کے ایک دشمن تھا ہٹلر، یہودیوں کے لیے منہ چھپانے کی جگہ نہیں تھی، جہاں ہٹلر دیکھتا تھا یہودی مار دیتا تھا۔ تو جس قوم کا ایک شخص دشمن ہو جائے اس کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ ہمارے اور آپ کے تو یہود بھی دشمن، نصارہ بھی دشمن، اور مسلمان بھی دشمن۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جو بچا رہا ہے پردہ غیب میں بیٹھا ہوا ہے۔ کتنی مصیبتیں ایسی ہیں کہ جو روز آپ کے اور ہمارے ساتھ پیش آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آپ کی ریکی کون کر رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے انتظار میں کون بیٹھا ہے؟ گھر سے نکلے گا آپ پہ گولی چلائے گا، یہ کون بچاتا ہے آپ کو؟ یہ کون آپ کو اسنیچنگ سے بچاتا ہے؟ یہ کون آپ کو لٹنے سے بچاتا ہے؟ یہ کون آپ کے کاروبار کو محفوظ کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جس کا وجود باعث برکت ہے، جس کا ذکر باعث برکت ہے، جس کی محبت باعث برکت ہے، یعنی جس کا وجود باعث برکت ہے۔ محبت دل میں رکھو تو تمہارا جسم محفوظ رہے گا، زبان سے اس کا تذکرہ کرو تمہاری زبان محفوظ رہے گی۔ تو امام علیہ السلام کے بارے میں، امامت کے بارے میں ہم فرما رہے ہیں کہ دیکھو امامت ہے کیا۔ ان امامت زمام الدین، امام جو ہوتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے؟ امام جو ہے وہ دین کی باغ دوڑ جو ہے نا وہ امام کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ زعیم یعنی سرپرست، دین کا جو سرپرست ہے نا وہ زمانے کا امام ہوتا ہے۔ کبھی اپنے دل میں یہ نہیں لانا کہ اگر تم مجلس برپا نہیں کرو گے تو مجلس حسین برپا نہیں ہوگی، تم اگر جو ہے وہ نماز قائم نہیں کرو گے تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کو قائم کرنا، مجلس کو برپا کرنا نظام الدین امام زمانہ ہے۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ وہ نظام المسلمین، مسلمانوں کا نظام ناظم امام ہے۔ وصلاح الدنیا وعز المؤمنین، دنیا کی صلاح جو ہے نا وہ امام ہے۔ امام کے ذریعے سے دنیا کی اصلاح ہوگی۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے کرنے سے اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے ایک دو آدمی کی تو اصلاح کر سکتے ہو لیکن تمام لوگوں کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف حجت ابن الحسن کے ذریعے سے پروردگار عالم کرائے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد امام فرما رہے ہیں کہ وعز المؤمنین، مومنین کی جو عزت ہے نا وہ امام کی وجہ سے ہے۔ آج ہماری عزت کا دار و مدار امام علیہ السلام کا وجود مقدس ہے کہ جو امام رضا علیہ السلام فرما کے گئے۔ اور اس کے بعد درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے جو حلال کیا تھا اس کو امام حلال کرتا ہے، اللہ نے جو حرام کیا تھا اس کو امام حرام کرتا ہے، حدود پروردگار کا اجرا امام کرتا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت کے ذریعے سے، موعظے کے ذریعے سے جو بلاتا ہے وہ امام ہوتا ہے۔ یہ امام کا کام ہے۔ والحجۃ البالغہ، اور حجت بالغہ امام ہے۔ اس کے بعد امام نے عجیب، واقعی اگر ایک ایک جملے کو تشریح کی جائے نا تو ایک ایک جملے پہ ایک مجلس ہو جائے گی۔ کہ امام نے اس کے بعد امامت کے فضائل بیان کیے کہ دیکھو امام کیا ہے، تشبیہ دے رہے ہیں۔ کہا کہ الامام کالشمس الطالعہ للعالم، امام جو ہے نا وہ سورج کی طرح ہے عالم کے لیے۔ سورج سے مثال کیوں دی، تشبیہ کیوں دی؟ سورج حیات انسانی کے لیے، موجودات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں پہ پودے اور درخت نہیں اگتے۔ سورج کی روشنی سے زندگی میں رزق آتا ہے، دن بنتا ہے،
مہینے بنتے ہیں، سال بنتے ہیں، سارا کے سارا تعلق سورج کے ساتھ ہے۔ سورج کی گردش موسم کو تبدیل کرتی ہے، سورج کی گردش مہینہ سال بیان کرتی ہے۔ سورج اگر نہیں ہو تو انسان مہینہ طے نہ کر پائے، مہینہ طے نہ کر پائے تو کیسے حج کرو گے، کیسے روزے رکھو گے؟ یہ ایک جملے کے اندر اس کو اگر بیان کیا جائے تو کتنی گہری بات امام رضا نے کہہ دی۔ الاماموں کا شمس طالع، امام روشن سورج کی طرح ہے کہ جس طرح سورج کے بغیر تمہاری نہ زندگی مکمل ہوتی ہے اور نہ ہی تمہاری عبادتیں مکمل ہوتی ہیں، امامت یہ ہے۔ اور اس کے بعد امام نے کہا کہ وَهِيَ بِالْأُفَقِ يَبْحَثُ لَا تَنَالُهَا الْأَيْدِي بِالْأَبْصَارِ، کہ امامت تک جو ہے نا، نہ کسی کی دسترس ہے اور نہ کسی کے آنکھیں امام کو پہچان سکتی ہیں۔ تم یہ دسترس سے مراد یہ کہ ایسا نہیں کہ تم سمجھتے ہو کہ تم طے کر لو گے تو امام بنا، نہیں، امام تک تمہارا ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ امام کا مرتبہ منزلت اتنی بلند ہے، نہ تمہارا ہاتھ اس تک پہنچ سکتا ہے اور نہ تمہاری نگاہیں اس تک پہنچ سکتی ہیں۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد امام نے فرمایا کہ الامام صحاب المطر، کہ امام جو ہے نا وہ بارش برسانے والے بادل، والغیث الحاطل، موسلا دھار بارش، والشمس المضیئہ، روشن کرنے والے سورج، والبسیطۃ والعین الغریزۃ والغدیر والروضۃ، بہتے ہوئے چشمے، تالاب، سرسب باغ کی مانند ہے۔ یعنی اس ایک جملے کے اندر 3-4 صفات جو امام نے بیان کی، وہ یہ کہ تشبیہ دی کہ امام بارش کی مانند ہے۔ بارش کے لیے آپ جا کے روایتیں پڑھیں تو بارش کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ خدا کی رحمت ہے۔ یعنی امام جو ہے نا وہ خدا کی رحمت ہے تمہارے اوپر، بارش کے ذریعے سے تمہاری خشک سالی دور ہوتی ہے، یعنی امامت کے ذریعے سے تمہاری دین اور دنیا کی خشک سالی ختم ہوگی۔ امام نے کہا کہ امامت موسلا دھار بارش ہے، بارش نہ برسے تو دنیا کے اندر پانی کی قلت ہو جائے، اور پانی کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ امام نے فرما دیا کہ بغیر امامت کے تم زندہ نہیں رہ سکتے، اگرچہ ظاہر میں تم زندہ نظر آؤ گے لیکن تم زندہ نہیں ہوگے، حقیقت میں مردہ ہوگے۔ خالی کھانے پینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ آج جتنے بھی امامت کے عقیدے سے جدا ہیں، بظاہر کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لیکن وہ زندہ نہیں ہے امام کے اس قول کے مطابق۔ اور بس آخری بات، اگرچہ روایت بہت بڑی ہے، میں بس آخری جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری تقریر کا آخری جملہ ہے کہ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ الامام امیر الرفیق والوالد الرفیق والاخ الشفیق۔ انسان کی دنیا میں 3 رشتے ہوتے ہیں۔ ایک رشتہ کیا ہوتا ہے؟ باپ، اس کا باپ ہوتا ہے، اس کے بھائی ہوتے ہیں، اور تیسرا رشتہ جو انسان کا ہوتا ہے وہ دوستی کا ہوتا ہے۔ اور یہ تینوں رشتے بڑے اہم ہوتے ہیں۔ باپ شفیق ہوتا ہے، کبھی وہ اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتا، کبھی اولاد کی ترقی پر باپ کا چہرہ نہیں اترتا۔ باپ چپراسی ہو، بیٹا ڈاکٹر بن جائے، کبھی باپ چہرہ نہیں اتار کہتا میں تو چپراسی، میرا بیٹا ڈاکٹر، وہ تو فخر سے کہتا ہے میرا بیٹا ڈاکٹر ہے۔ بھائی اسلام میں اتنا اہمیت رکھتا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آج بھائیوں میں ناچاقی ہو جاتی ہے، غلط ہے۔ اپنی زندگی کم کرتے ہو، اپنے رزق کو کم کرتے ہو، صلہ رحمی والے رشتوں سے بے اتنائی نہیں بڑھتے ہیں۔ بھائی کا رشتہ اتنا اہم ہے۔ کربلا کے میدان میں آپ امام حسین علی مقام کا جملہ سنا ہے نا، کہ جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی تو امام نے کیا کہا کہ الان انکسر ظہری، کہ اے عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی۔ یعنی جب تک بھائی زندہ ہوتا ہے بھائی کی کمر مضبوط ہوتی ہے، اس لیے کہ ذرا سا کوئی آ جائے فوراً دفاع کے لیے بھائی آ جاتا ہے۔ اور تیسرا رشتہ دوست کا ہوتا ہے۔ کربلا کے اندر اس کی مثالیں ہیں نا، کہ امام نے کوفے کے اندر حبیب بن مظاہر کو خط لکھا نا،
دوست ہے نا. تو دوست مصیبت میں کام آتا ہے, پریشانی میں کام آتا ہے. امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ کیا ہے؟ امام جو ہے وہ امانت دار ساتھی ہے, مہربان باپ ہے اور شفیق بھائی کی مانند ہے. کہ امام تم سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنی محبت کرتے ہیں, تمہاری ہر مصیبت اور ہر پریشانی میں تمہارا ساتھ دیتے ہیں. عقیدہ امامت کو اتنا مضبوط کرو کہ یہ شبہات, یہ جو آج کل کی چیزیں چل رہی ہیں, اس کے ذریعے سے انسان عقیدے سے گمراہ نہ ہو پائے. کہ آج ہم جس کا فرش ادا بچھا کے بیٹھے ہیں نا, آپ کے بہت سارے القاب ہیں, امام رضا علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں. ان میں سے ایک لقب جو ہے وہ غریب الغربا ہے. میر دبیر نے اپنے ایک شعر میں امام کے لیے 6 شعر کہے. اس میں کہا کہ مولا کا میرے نام غریب الغربا ہے. غریب اردو میں تو غریب کسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی ضروریات کو پورا کرنے کا جو ہے وہ وسائل نہ ہوں, اسے کہتے ہیں غریب. لیکن عربی میں غریب اسے کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو. امام کا لقب ہے نا غریب الغربا, کہ جس کا کوئی مددگار نہ ہو. تو مددگار تاریخ ائمہ میں اٹھا کے دیکھیں تو کون سے امام کے جو ہے وہ مددگار تھے؟ سارے امام کے ساتھ جو ہے وہ دھوکہ کیا گیا. رسول اللہ کے جانے کے بعد مولا کے گھر پہ حملہ کیا, کتنے لوگ مولا کے ساتھ تھے؟ تاریخ میں جا کے دیکھیں 9 یا 12 سے زیادہ مولا کے ساتھ نہیں تھے. تو مولا امیر المومنین کو غریب الغربا کیوں نہیں کہتے؟ امام حسن جنگ کے میدان میں لشکر چھوڑ کے چلا جائے, مارنے والا آ کے ران کے اوپر خنجر مار دے, امام حسن کو غریب الغربا کیوں نہیں کہتے؟ امام حسین کربلا کے میدان میں اس طرح بے دردی سے قتل کر دیے جائیں کہ امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں صبح و شام روتا ہوں, آنسو سے نہیں روتا, خون کے آنسو روتا. لیکن امام حسین کو غریب الغربا نہیں کہتے. چوتھے امام مظلومیت سے, زہر سے شہید ہوئے, غریب الغربا نہیں کہلاتے. سارے اماموں کی سیرت آپ دیکھ لیں, 7ویں امام بھی قید خانے میں شہید ہوئے نا. لیکن امام رضا کو غریب الغربا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہتے ہیں کہ امام کو غریب الغربا اس لیے کہتے ہیں کہ امام 3 سال جو آخری آپ کی زندگی کے تھے نا, نہ آپ کے گھر والوں کو پتا تھا, نہ امام محمد تقی 5 سال کے تھے جب امام کو مشہد بلایا گیا ہے خراسان. اس وقت امام محمد تقی کی عمر مبارک 5 سال تھی. یعنی 5 سال کے بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ باپ کس حالت میں ہے, کہاں پہ ہے, اور نہ امام کو یہ پتا تھا کہ میرے گھر والے کس حالت میں ہے. اس لیے کہا جاتا ہے غریب الغربا. رسول اللہ نے کہا, رسول اللہ کی حدیث ہے کہ ان قریب میرے بعد میرے جسم کا ایک ٹکڑا خراسان میں دفنایا جائے گا, جو اس کی زیارت کرے گا اللہ اسے یہ اجر دے گا. یعنی خود امیر المومنین سے لے کے, یعنی خود امام رضا سے, رسول اللہ سے لے کے امام رضا, امام موسیٰ کاظم, سب کی حدیثیں آپ اٹھا کے دیکھ لیں, زیارت امام رضا کا کتنا ثواب ہے. کہ امام ہوتا ہے چاہے وہ 5 سال کا ہو چاہے وہ 55 سال کا ہو. امامت میں ایج فیکٹر اثر نہیں کرتی کہ آپ کہیں کہ یہ 5 سال کا ہے, یہ 55 سال کا ہے. امام تو پہلے ہی امام ہوتا ہے. جب امام نکلے ہیں اپنی زندگی کا آخری حج کرنے کے لیے, مکے پہنچے, آپ نے حج کیا. آپ کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا موفق, اس نے آپ کے بیٹے امام محمد تقی علیہ السلام جو 5 سال کے تھے اپنے کندھے پہ بیٹھا کے خانہ کعبہ کا طواف کرایا. اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام ہجر اسماعیل کے پاس بیٹھ گئے اور کافی دیر تک بیٹھے رہے, اور مسلسل جو ہے وہ خانہ کعبہ کو دیکھ رہے ہیں. موفق جو غلام تھا وہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ مولا چلیے, اب چلنے کے وقت ہو گئے,
امام نے کہا کہ جب تک کہ اذن پروردگار نہیں ہوگا ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے. یعنی 5 سال کا بچہ ہے، کہنے کے تو بچہ ہے لیکن امام آئندہ کا امام ہے. امام کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے، ہر وقت ہوتا ہے، چاہے وہ بچے ہوں چاہے بڑے. غلام نے جا کے امام رضا علیہ السلام سے کہا کہ مولا آپ کے صاحبزادے خانہ کعبہ میں حضرت اسماعیل کے پاس بیٹھے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہے. امام نے جیسے ہی سنا ایک مرتبہ خود چل کے گئے اور اپنے بیٹے سے پوچھا کہ اے میرے جگر گوشہ اٹھ کیوں نہیں رہے، واپس کیوں نہیں چل رہے؟ 5 سال کے امام محمد تقی، لیکن امام کو پتہ ہے. کہا ہے بابا میں کس طرح سے اٹھ جاؤں خانہ کعبہ کو چھوڑ دوں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اس طرح سے خانہ کعبہ کو ودا کر رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا آخری حج ہے، آپ اس کے بعد دوبارہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے نہیں آ سکیں گے. 5 سال کے امام ہیں، لیکن امام کو پتہ ہے کہ میرا بابا جس طرح سے خانہ کعبہ کے طواف کر رہا ہے، کریا کر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ میرا بابا اب دوبارہ حج کے لیے نہیں آئے گا. امام علیہ السلام نے حج مکمل کیا، اپنا طواف مکمل کیا، واپس مدینے گئے. مدینے پہنچنے کے بعد مامون نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ ان کو خراسان لے کے آؤ. سپاہی آئے اور آنے کے بعد امام سے کہا کہ مامون نے آپ کو بلایا ہے. امام رضا قبر رسول پر گئے اور جانے کے بعد گریہ وزاری کی، اپنے ساتھ اپنے 5 سال کے بیٹے کو بھی لے کے گئے اور قبر رسول کے اوپر امام محمد تقی کو اس طرح سے چپکایا اور خدا کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار رسول کو مخاطب کر کے کہا کہ اے اللہ کے نبی میں اپنا بیٹا آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں، میرے بچے کی حفاظت کیجیے گا. میں کہوں گا مولا یہ تو مدینہ ہے، یہ تو آپ کا شہر ہے، آپ کو پھر بھی اپنے بچے کی کتنی فکر ہے. کوئی کربلا کے میدان میں حسین سے پوچھے، آپ کا بیٹا 5 سال کا ہے نا، حسین کی بیٹی سکینہ تو 4 سال کی تھی. ارے جب میرا مولا مقتل میں گیا ہوگا تو کیا حالت ہوئی ہوگی. میرے مولا نے امام رضا نے اس طرح سے اپنے بیٹے کو بار بار قبر رسول سے چپکایا، لپٹایا، اس کے بعد لے کے آئے. گھر میں آنے کے بعد اپنے خانوادے کو تلقین کی کہ دیکھو یہ جو حکم دے اس کو ماننا، اس کی مخالفت نہیں کرنا. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ میرے جانے کے بعد امام وقت یہی میرا بیٹا ہوگا. اور ایک مرتبہ اپنے سارے خاندان کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد کہا کہ آؤ آنے کے بعد مجھ پہ گریہ کرو تاکہ میں تم کو روتا ہوا دیکھوں، اپنے اوپر گریہ کروں. ہائے میرا مولا کہ میرے مولا کو پتہ ہے ارے شہر خراسان میں تنہا مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا، کوئی خاندان والا رونے والا نہیں ہوگا. اپنی بہنوں سے کہا، اپنے گھر والوں سے کہا آؤ آ کے مجھ پر گریہ کر لو. یہی عمل امام حسین نے بھی کیا تھا. جب آخری رخصت کے لیے آئے نا، اپنی بہنوں کو مخاطب کیا، اپنے خاندان کی خواتین کو مخاطب کر کے کہا آؤ حسین پر گریہ کر لو، اس کے بعد تم کو حسین پر رونے نہ دیا جائے گا. میرے مولا امام رضا نے اپنے خاندان کو خدا حافظ کہا، اپنے خاندان کو خدا حافظ کہا اور اس کے بعد نکلے گئے. نکلنے کے بعد جب میرے مولا پہنچے ہیں نا، میرے مولا جب پہنچے ہیں تو امام کو جو ہے وہ ایک مکان کے اندر ٹھہرا دیا گیا. امام علیہ السلام کی اس 3 سالہ زندگی میں اتنے امام کے مناظرات ہوئے، امام کو بار بار دربار میں بلایا گیا، امام کو بار بار جو ہے وہ اذیتیں پہنچائی گئیں. لیکن اب جب یہ شہادت کے دن تھے نا جو قریب آ رہے تھے، دیکھیں امام وقت ہوتا ہے. امام کو پتہ ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، آئندہ کیا ہوگا. امام نے اپنے غلام ابا سل کو بلایا اور کہا کہ دیکھو کل مجھے مامون بلائے گا اور میں جب مامون سے ملنے کے لیے جاؤں اور مل کے جب واپس آؤں اور میری ابا میری دوش کے اوپر ہو تو مجھ سے بات کرنا. میری ابا کو میرے کندھے پہ دیکھو تو مجھ سے بات کرنا. اگر میری ابا کو میرے سر پہ دیکھنا تو مجھ سے کلام نہیں کرنا. ابا سر کہتے ہیں دوسرا دن جب آیا میں نے دیکھا کہ امام نے غسل کیا، باہر جانے کا لباس پہنا،
مصلی بچھایا، نماز پڑھی. اب امام کی نماز ختم ہوئی نہیں تھی کہ دق الباب ہوا. دیکھا تو مامون کا سپاہی کھڑا ہے، کہا کہ مامون نے امام کو بلایا ہے. اب اصل کہتے ہیں کہ میں امام کے ساتھ گیا، اور امام مامون کے جب دربار میں پہنچے تو مامون بڑی گرم جوشی سے کھڑا ہوا، امام کو گلے لگایا، امام کی پیشانی کے درمیان بوسہ دیا، اور اس کے بعد امام کے سامنے ایک تشک پیش کیا. کہا کہ فرزند رسول یہ انگور تناول فرمائے. بعض روایتوں میں ہے کہ انگور کے ذریعے سے زہر دیا، بعض روایتوں میں کہ انار کے ذریعے سے، انار کے رس میں زہر ملا کے دیا گیا. لیکن جو مشہور روایت ہے وہ یہ کہ انگور میں سوئی کے ذریعے سے زہر پرویا تھا، اور امام کے آگے پیش کیا. کہا کہ فرزند رسول بہترین انگور ہیں، انہیں تناول کیجیے. امام نے کہا کہ اس سے اچھے انگور جنت کے ہیں. امام نے مامون کو یہ بتا دیا کہ دیکھ یہاں کے بعد جنت و جہنم ہے، تو انگور میں زہر ملا کے دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بہترین انگور ہیں. امام نے جنت کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا کہ اگر اچھے عمل کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. اس نے بہت اصرار کیا. امام نے صرف 3 دانے انگور کے کھائے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ زہر کی کیفیت کیا ہوگی کہ 3 دانے انگور، اور انگور کے اندر سوئی کے ذریعے سے زہر ڈالا جائے تو کتنا زہر گیا ہوگا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ زہر کی شدت کیا ہوگی کہ مولا نے 3 انگور تناول کیے. امام کی طبیعت خراب ہونے لگی. امام اٹھے اور جانے لگے. مامون نے پوچھا کہاں جا رہے مولا؟ فرزند رسول کہاں جا رہے؟ امام نے کہا کہ جہاں تو نے بھیجنا چاہا تھا نا وہیں جا رہا ہوں. اب اصل کہتے میں نے دیکھا امام جب مامون کے دربار سے نکلے تو امام کی ابا امام کے سر کے اوپر تھی. میں سمجھ گیا کہ اب امام سے کوئی بات نہیں کرنی. امام کے پیچھے پیچھے آیا. جیسی بیت الشرف میں امام داخل ہوئے، امام نے کہا، امام اپنے حجرے کی طرف گئے اور جانے کے بعد بستر پہ لیٹے. امام نے کہا دروازے کو بند کر دو اور دیکھو کوئی ملنے آئے اس سے آج ملنے نہ دینا، آج میں نہیں مل سکتا. اب اصل کہتا ہے جس حجرے کے اندر امام تشریف فرما تھے، بستر پہ لیٹے تھے، میں نے دروازہ بند کر دیا. میں صحن میں آ کے بیٹھ گیا. دروازہ بند ہے، باہر کا بھی دروازہ بند ہے، اور میں نے دیکھا نہ دق الباب ہوا نہ دروازہ کھلا. اور صحن کے اندر ایک 5 سالہ بچے کو دیکھا جس کے بال گھمریالے تھے، شباہت امام رضا سے تھی. میں نے ایک مرتبہ کہا اے بیٹا تم کس طرح سے گھر کے اندر داخل ہوئے؟ ارے نہ دروازہ کھٹکھٹایا نہ دروازہ کھلا، یہ تم صحن میں کیسے آ گئے؟ اس بچے نے کہا جو اللہ مدینے سے خراسان لا سکتا ہے نا وہ صحن کے اندر بھی داخل کر سکتا ہے. کہا میں محمد تقی ہوں، ارے علی ابن موسیٰ رضا کا بیٹا ہوں. دروازہ کھولا، امام کی خدمت میں داخل ہوا. بیٹا جیسے امام شدت زہر اتنی زیادہ ہے، لیکن 3 سال بعد جب میرے مولا نے اپنے بیٹے کو دیکھا ہے نا، ایک مرتبہ میرا مولا بستر سے اٹھا، اپنے بیٹے کو کلیجے سے لگایا، آنکھوں پہ بوسہ دیا. میں کہوں گا مولا آپ کتنے خوش نصیب ہیں نا، آخری وقت میں بیٹے کو کلیجے سے تو لگایا. کوئی حسین سے پوچھے مولا آخری وقت میں آپ نے اپنے بیٹے کو کلیجے نہ لگایا. آج رکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں. امام رضا نے اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، امامت اسرار امامت تعلیم دیے. اس کے بعد اپنے بیٹے کو گلے سے لگایا، اپنے برابر میں لٹایا. 3 سال کی ترسیلی آنکھیں اپنے بیٹے کو دیکھ رہی ہے. گلے سے لگایا، سینے سے لگایا، اپنے برابر میں لٹایا، اور اس کے بعد تعلیم امامت تفویض کیا. جب آخری وقت آیا ہے نا، امام کی حالت بگڑی. ایک مرتبہ امام رضا اٹھے، اپنے بابا کا سر اپنے زانوں پہ رکھا. امام رضا کی روح امام محمد تقی کی زانوں سے قفص انصری میں پرواز ہوئی. میں کہوں گا ایک امام دوسرے امام کی زانوں پہ دم توڑ رہا ہے. کربلا میں بھی تو ایک امام تھا نا، لیکن جب اس نے دم توڑا، ارے بیٹا موجود تھا لیکن حسین کا دم اپنے بیٹے کے زانوں پہ نہیں نکلا. امام اس دنیا سے گزر گئے.
امام محمد تقی نے ایک مرتبہ ابو اسد سے کہا اے ابو اسد جاؤ تہ خانے کے اندر پانی رکھا ہوگا تختہ رکھا ہوگا اسے لے کے آؤ. جیسی ابو اسد کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی تہ خانے میں نہ تختہ دیکھا تھا نہ پانی کا کوئی نظام دیکھا تھا, لیکن جب میں نیچے گیا میں نے دیکھا پانی کے ڈول بھی رکھے ہیں تختہ بھی رکھا ہے. میں لے کے آیا اور میں نے چاہا کہ امام کے ساتھ امام رضا کو غسل دوں. ایک مرتبہ امام محمد تقی نے کہا اے ابو اسد آپ باہر چلے جائیے, ارے کچھ لوگ آئیں گے کہ جو میرے بابا کو غسل دینے میں میری مدد کریں گے. ایک امام رضا ہے کہ جن کے غسل کے لیے بیٹا موجود ہے, لیکن امام کہہ رہے کچھ لوگ آئیں گے جو میرے بابا کو غسل دینے میں میری مدد کریں گے. ایک سید سجاد تھا, ارے جب کربلا سے گیا تو اس حالت میں گیا, مڑ کے اپنے بابا کو دیکھ رہا ہے, ہائے بے گورو کفن پڑا ہے جس کے سر پہ لاچا تھا, جس کے تن پہ سر نہ تھا. امام رضا نے امام رضا کو غسل دیا. امام محمد تقی نے ابو اسد کو آواز دی اے ابو اسد تہ خانے میں جاؤ, کافور رکھا ہوگا وہ لے کے آ جاؤ, کفن رکھا ہوگا وہ لے کے آ جاؤ. ابو اسد کہتے ہیں میں تہ خانے میں گیا, میں نے دیکھا حنوط کا کافور رکھا ہے, کفن رکھا ہے, میں نے لا کے دیا. امام نے حنوط کیا, کفن پہنایا. میں کہوں گا کتنے خوش نصیب ہے امام رضا, 3 سال بیٹے کو نہ دیکھا تو کیا ہوا, لیکن آخری وقت میں ہر باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے نا اس کو اس کا بیٹا دفنائے. امام رضا آپ کتنے خوش نصیب ہیں, آپ کے بیٹے نے غسل لیا, آپ کے بیٹے نے کفن پہنایا, آپ کے بیٹے نے نماز پڑھی. لیکن کوئی ہائے سید سجاد سے پوچھے مولا آپ نے اپنے بابا کو غسل نہ دیا, آپ نے اپنے بابا کو کفن نہ پہنایا, آپ نے اپنے بابا کی نماز جنازہ نہ پڑھی, تو میرا مولا یہی جواب دے گا ارے کس طرح سے میں بابا کو غسل دیتا, میرے ہاتھ تو گردن سے بندھے تھے, ارے کفن کس طرح دیتا, ہماری تو بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی. اللہ ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ ہمارے اس خلیل سے تبسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. پالنے والے ان آنسوں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرما. ان آنسوں کو امام زمانہ علیہ السلام کے دل کی سکون کا ذریعہ قرار دے. جتنے بھی مومنین یہاں پہ بیٹھنے پروردگارہ ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. پالنے والے جہاں جہاں فرش اعضا بچھ رہے بانیان اعضا حاضرین اعضا کی جان و مال کی حفاظت فرما. تمام دشمنان اہل بیت و منافقین کو نیست و نابود فرما. لشکر اسلام کو ترقی اور کامرانی و فتح نصیب فرما. پالنے والے زمانے کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما. جب امام کا ظہور ہمیں ان کے انصار عوان میں شامل فرما. ماتم حسین ہے جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. سب آنکھیں کرو بند دعائی ہے دعائی, ایک بی بی آزادہ رو یہاں شام سے آئی, لپٹی ہے جنازے سے نہیں سر پہ ردا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. آئے ہیں جنازے پہ نبی شاہ امم بھی, کلثوم رقیہ بھی ہے معصومہ کنبی, وہ بھی ہے کربل میں جلی جس کی ابا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے, مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے. مامون عباسی کی عنایت ہے یہ لوگوں,
ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے جس کو زہر لو وہ مسلمان نے دیا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے مظلوم بے وطن یہ میرا مولا رضا ہے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں میری آنکھ کا تارا ہے تو مجھ کو جان سے پیارا ہے ماں دکھیاری کے جینے کا تو ہی لال سہارا ہے تجھے چھوڑ کے تنہا مقتل میں کیسے شام کو جاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں تیری وہ معصوم ادائیں تیری یاد دلاتی ہے تیرے پیار کی وہ سب باتیں مجھ کو بہت رلاتی ہے میں تیری جدائی میں بیٹا رو رو کے مر نہ جاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں لوریوں والے یہ تو تیرے ناز اٹھانے کے دن تھے آنکھوں میں تیری خوشیوں کے خواب سجانے کے دن تھے آ لوٹ کے اصغر آ بیٹا تیرا کرتا میں بدلاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں آس گئے بے تیرے میں چین کہاں سے پاؤں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین سب مل کے پڑھیں یا حسین یا حسین یا حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل حیا علی حیا علی خیر العمل حیا علی خیر حیا علی خیر یا حسین یا حسین یا حسین اما فضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اما فضا بتا دے مجھ کو
آج مسئلہ نہیں ہے پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو یہ پکڑ لیا پتھر کیوں آ رہے ہاں اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو ماتم کیجیے گا پتھر کیوں آ رہے ہیں ہونے لگی اذانیں کیسے سروں کو ڈھانپے بازو بندھے ہوئے ہیں پھول ہو رہی ہے آنکھوں کے سوکھے راستے خون میں نہا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں نیزوں پہ جتنے سر ہیں ایک سر ہے ان میں ایسا آنکھیں ہیں بند اس کی اور خاکے پر ہے گرتا آپاس کا یہ سر ہے دیور بتا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں لوگ کس طرح کے ہم سے دعا کرائے اے قیدیوں دعا دو یہ دن نہ ہم پہ آئے لے کر دعائیں ہم سے دل بھی دکھا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا حسین حسین بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے نیزے پہ رو رہا ہے مشکل کشا کا بیٹا نامحرموں کے لب پہ آیا ہے نام میرا مجھ کو کنیز زادے یوں بھی رلا رہے ہیں کیا شام آ گیا ہے اماں فیضا بتا دے پتھر کیوں آ رہے ہیں اماں فیضا بتا دے پتھر کیوں آ رہے اماں فیضا بتا دے مجھ کو پتھر کیوں آ رہے ماؤں کی گودیوں سے لپٹے ہوئے ہیں بچے ہیں ہاتھ رسیوں میں ماؤں کے ایسے جھکرے بچے جو گر رہے ہیں
نظر کیوں آ رہے ہیں اماں فضا بتا دے مجھ کو ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے زینب ماتم کریں ماشاءاللہ ہائے زینب ہائے زینب ہائے زینب وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا شام کا بازار تھا شام کا بازار تھا اور مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب وہ زینب وہ کلثوم تھی وہ زینب وہ کلثوم تھی چادر سے جو محروم تھی چادر سے جو محروم تھی نامحرموں کے درمیان نامحرموں کے درمیان روتی رہی شہزادیاں مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن مولا حق امام یا حسن ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب ہائے شام ہائے زینب شام ہائے زینب ہائے شام بر محمد وآل محمد باواز بلند نعرہ صلوات